والصلاة على أهلها. أما بعد، قال الله تعالى حق سبحانه في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. عبادت میں اضافہ کر لیں. صلوات اس جلیلۃ القدر عزا خانہ میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. مومنین جب مجلس اعظم میں صف اعظم پہ بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا ذہن میں یقیناً ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں اور وسیلہ بھی کوئی. آل نبی کا صدقہ اللہ ہم سب عزاداروں کی ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے. اس سلسلہ عزاداری کی جو منتظمین ہیں یا انجمن کے اراکین ہیں یا معاونین ہیں، اللہ سب کے رزق میں مزید برکت عطا فرمائے. انٹرنیشنلی حالات آپ کے سامنے، دعا کیجیے مالک فلسطین کے مظلوموں کی، غزہ کے مظلوموں کی مدد فرمائے. ہمارے ملک پہ اللہ رحم فرمائے، اور سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرمائے. ولی الامر ولی الناصر، بادشاہ کے ظہور میں میرا مالک اب تاجیل فرما. رات کا ٹائم ہے، لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے، بس دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک سے بات سارے صاحبان گرامی خاطر آغاز گفتگو میں ہمیشہ ایک گزارش کرتا رہتا ہوں اور آج بھی کر رہا ہوں، کیونکہ یہ سالانہ چہلوں کا سلسلہ ہے. قلعہ احمد آباد میں مذہب کتنے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن نام سے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ پنڈ مسلمانوں کا. میرا خیال ہے پھر یہ گزارش بہت ضروری ہے کہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹے کا ذکر ہو رہا. مسلمانوں زندگی کا اعتبار کوئی نہیں. کتنا عجیب لگتا ہے، ملک بھی مسلمانوں کا، شہر بھی مسلمانوں کے، محلے بھی مسلمانوں کے، گلیاں بھی مسلمانوں کی، اور ذکر بھی مسلمانوں کے نبی کے بیٹوں کا. بندے شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی ہی بدل جاتے ہیں. دوستوں مزاج بدل. تربیت میں تھوڑی ترمیم کر، پھر سے رواج ڈالو اپنے نبی کی اولاد کے ذکر میں آنے کا، کیونکہ یہ ذکر ان کا ہوتا ہے جن پہ آپ بھی درود نہ پڑھے تو آپ کی بھی نماز نہیں. دیکھیں صاحبان، میں نے پہلے
پہلے کا ہے مجھے آپ کے قلعے کا اندازہ زیادہ نہیں ہے، لیکن ہر پنڈ میں ایک نہ ایک بندہ، پتہ نہیں وہ پانیوں کا اثر ہے یا اس ملک کے موسموں کا اثر، ایک نہ ایک بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو ربیع الاول میں کہتا ہے میں میلاد نبی میں کیوں جاؤں، میرا مذہب اجازت نہیں۔ محرم میں بھی وہی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے میں مجلس میں کیوں جاؤں، میرا مذہب اجازت۔ اور یہ کون سا مذہب ہے جو نہ نانے کے ذکر میں آنے دیتا ہے نہ نواسی کے ذکر میں آنے دیتا ہے؟ اور جس نبی کی وجہ سے بندے مذہب کرتے ہیں، اس نبی کی سیرت کیا ہے کہ اس نبی کے سر پہ کوڑا پھینکنے والی مشرقہ بیمار ہو گئی تھی، حضور اس کی خیریت پوچھنے گئے تھے یا مذہب پوچھنے گئے؟ نہیں، آپ میرے خیال میری بات میں دھیان ہی نہیں دیں۔ میرا خیال ہے اس ملک میں مجرموں کو بھی خیر عدالتیں تو بہت کچھ گنجائش دے دیتی ہیں، لیکن لیگلی مجرم کو بھی اپنی صفائی کا حق ملتا ہے۔ ہمیں وہ بھی بندے حق دینے کو تیار نہیں۔ بھائی انتہا یہ ہے کہ جو انعام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا لوگ ہم پہ کر دیتے ہیں، تو لوگ ہمیں سمجھتے ہیں یہ گناہگار سا کوئی قبیلہ ہے۔ تیری نظر میں ہم گناہگار ہو سکتے ہیں، لیکن جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے نا کسی اور پہ ہے۔ یقیناً رات کا ٹائم ہے، یقیناً رات کا وقت ہے، لیکن دیکھیں تباً جو بندے گھر سے سوچ کے آ جاتے ہیں، آج کسی مولوی ذاکر نو سبحان اللہ نہیں کرتا، ان کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن میں ہمیشہ زندہ باتیں کرتا ہوں، موجود باتیں کرتا ہوں۔ کون سا واقعہ ہے فضائل کا جو بزرگ علماء سے لے کے آج تک آپ نے نہ سنا، لیکن میں موجود باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں نا، یہاں کے حالات سے بھی ہم باخبر ہونا چاہیے۔ میں کوئی بیٹھک میں بات کر رہا ہوں، یہ میرا خیال ہے 2-3 کیمرے بھی لگے ہوئے، جب کیمرہ موجود ہو پھر تو مکرنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ بظاہر غدیر پہ بھی کیمرے ہونے چاہیے تاکہ لوگ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والی لائن میں کون کون۔ چہرے خوش قسمتی سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک بات مجھے میری طرف دیکھیں، یہ انتظامی مراحل یہ ہوتے رہیں گے، آپ دھیان میں آپ سب کی زیارت کر رہا ہوں، آپ میری زیارت نہ کریں، صرف دیکھیں۔ اب جو بھی ہوگا نا یہ معاملات ان کے چلیں گے، ڈائریکٹ فقرہ بغیر تشریح کے کہہ رہا ہوں، وقت نہیں ہے، بغیر توضیح کے کہہ کہ دوستو آپ کی نظر میں ہم ماڑے گناہگار ہوں گے، لیکن جو کرم اللہ کا ہم پہ ہے کسی مسلک پہ نہیں۔ میں کوئی ڈرائنگ روم میں نہیں بول رہا ہوں، مجھے آپ قلعہ احمد آباد کے کسی مرکزی چوک بازار میں جہاں بین المذاہب چارے پائی سامنے موجود دکانوں کے تھڑوں پہ میں وہاں بھی کہنے کو تیار کہ جو کرم اللہ کا ہم پہ ہو سکتا ہے سویرے کسی بھائی کے ذہن میں آئے اور یار نبی صاحب جناب ایسے تو سنا ہے بڑے اتحاد اور اتفاق کی بات کرتے ہیں، لیکن رات انہوں نے جی باقی مسلکوں پہ تنقید کی۔ ہم کون ہوتے ہیں تنقید کرنے؟
اور پھر آپ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں. ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، میں کو مصر کی باتیں کر رہا ہوں جو آپ پریشان ہو. اس ملک میں سر آپ کا حافظہ ساتھ دے رہا ہوگا کہ ضیاء الحق کی مارشاء اللہ میں ہمیں شرعی گالیاں دی گئی، ہمیں کافر کہا گیا. وہ ریاض صاحب اللہ کو بالآخر پیارے ہونا تھا، وہ جن کے وکیل تھے ان کی بارگاہ میں پہنچ گئے. ان کے کچھ سالوں کے بعد پرویز مشرف والا مارشاء اللہ آ گیا. مشرف صاحب نے، ان کے مزاج کی بات تھی، شیعوں کو کافر کہنے والے مولویوں کو اسلام آباد بلا کے پرویز مشرف نے کہا لکھو شیعہ مسلمان ہیں. میں زندہ باتیں کر رہا ہوں، آپ حیران ہو رہے ہیں. اور سر جی ہمیں مسلمان لکھ دیا گیا اور کسی نے ہمیں دوبارہ کلمہ پڑھانے کی زحمت دی. لہذا میں تنقید کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا جو ختم نبوت کا رشتہ ہے نا سارے مسلمانوں کا، یہ بہت بڑا رشتہ ہے. اور جہاں تک میں غلط فہمی میں اس لفظ میں دور کر رہا ہوں کہ بندے سمجھتے ہیں جی یہ اللہ کی بات نہیں کرتے، یہ نبی کی بات. میں انہیں کلیئر تلخی والی بات نہیں ہے کہ بھائی جی آپ کے یہ ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو اللہ کل شیء قدیر سمجھنے والے لوگ ہیں، بلکہ ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ. میرا خیال اب رولا ختم ہو جانا چاہیے. ہم اللہ کو آل محمد کا بھی خالق سمجھتے ہیں. ساتھ لا ریب ہے، بے عیب. اسی کا کرم جتنا ہم عزاداروں پہ ہے. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، جب تک آپ نے چپ رہنا ہے میں نے بھی یہیں تک ہی رکھا کہ جتنا کرم اللہ کا ہم پہ ہے کسی اور کا، وہ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ ہمیں اپنے رہبروں کی عزت کروانے کے لیے اسمبلیوں کے سہارے نہیں لینے. آپ دھیان ہی نہیں دیں. اور یہ ہم کبھی نہ کہتے، میں بالکل ملت کے عزادار ذہنوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا یار عجیب صورتحال ہے. جب بندوں کا دل چاہتا ہے کوئی نہ کوئی قرارداد لے کے کبھی صوبائی اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں، کبھی قومی اسمبلی میں، اور آگے سے قراردادیں بھی پاس ہو جاتی ہیں. یہ 1.5 سال پہلے پنجاب اسمبلی میں بھی ایک قرارداد پاس کی گئی. اس قرارداد کا ٹائٹل کچھ تھا، مضمون اس میں کچھ تھا. ٹائٹل تھا تحفظ بنیاد اسلام پہ. اور حضور اندر کیا تھا قرارداد کے جیسے اصحاب ذی وقار کو رضی اللہ تعالی کہا جاتا ہے، ویسے حضور کی اہل بیت کو بھی پنجاب کا قانون بنا دو کہ انہیں بھی رضی اللہ کہا جائے، رضی اللہ لکھا جائے. قرارداد پاس ہو گئی. میں نے تب بھی کربلا گامی شاہ میں 2 دن بعد کہا تھا، میں نے کہا محترم ایم پی اے صاحبان، پبلک آپ کو ووٹ دیتی ہے نالیاں بنانے کے لیے، آپ دین بنانے بیٹھ جائیں. بھائی جو کام آپ کا ہے آپ وہ کریں. لیکن جناب جی ووٹ جی ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا گیا کہ جی ہم قرارداد کی حمایت کرتے ہیں. اگر آپ کا حافظہ ساتھ دے رہے تو خبر یہ پبلک تک پہنچی کہ تحفظ بنیاد اسلام بل جو ہے یہ کثرت رائے سے پاس ہو گیا. قراردادیں ان کی پاس ہو ہی، میں کل ہی سواد لائے گی. لیکن میری جان قانون تب بنتا ہے جب صوبائی قرارداد پہ گورنر دستخط کرے اور قومی اسمبلی کی پاس کردہ قرارداد پہ صدر دستخط کرے. جب یہ صوبائی اسمبلی والا قانون تھا نا کہ جیسے دوست حضور کے رضی اللہ ہے ویسے
ویسے اہل بیت کو بھی یعنی اگر وہ قانون بن گیا ہوتا، میں اور آپ اگر امام حسین علیہ السلام کہتے FIR ہوتی، عدالتوں کے پھیرے کچہریوں میں جاتے کہ جی آپ نے حضرت حسین کو رضی اللہ کیوں نہیں کیا۔ 2 دن بعد کربلا گامے شاہ میں نے خطاب میں اسپیکر پنجاب اسمبلی، آج کل وہ بیچارے سختیوں میں ہیں، اللہ کرے دوسروں کی طرح ان کی بھی کام ہو جائے، کیونکہ پرویز الہی صاحب واحد چودھری ہے جس کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں بایوڈین جوڑ دے انہیں نئے سواد لگا، اور اس میں مرکزی کردار چودھری پرویز الہی صاحب کا تھا۔ یہ سارے معاملات اسپیکر ہم کیوں نہ ڈسکس کریں؟ ہم اس ملک میں کرایہ دار ہیں، میں نے پورے ملک میں کہا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہمارا ایک مزاج ہے، ہمیں مالکوں نے تباً ٹھہراؤ والی طبیعت دی، ہم بندوں کی جان نہیں کھاتے۔ سیوں کا ایک پاکستان میں کیا ہے، اور بانیے پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صاحب نے، پریشان نہیں کرنا چاہتے، آپ کا جب جی چاہتا ہے جناب جیسے اصحاب کبار کو رضی اللہ، میں نے پوچھا تھا چودھری پرویز الہی صاحب سے، میں نے کہا تھا چودھری صاحب آپ کا تعلق بیسیکلی ایک پنڈ سے ہے، گجرات شہر میں آپ کے محل بن گئے، لیکن آپ برادریوں کے معاملات بھی سمجھتے ہو اور پنڈ کا کلچر بھی سمجھتے ہو کہ جو اصحاب کو لکھا جائے وہی بیٹوں کو لکھا جائے، کیا ڈیرے کے نوکر میں اور ویڑے کے بیٹے میں فرق ہی نہیں ہو؟ ایک بات نہیں، آپ چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا، صحابہ کا بہت مقام ہے، صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد۔ پریشان تو نہیں ہو گیا لہذا صاحبان گرامی قدر، ہماری گزارش اچھا چلے ایک لمحہ میں جو بات میں نے جناب پرویز الہی صاحب سے کہی تھی، میں نے کہا جو صاحب آپ چاہتے ہیں کہ امام حسن کو بھی رضی اللہ لکھا جائے اور امام حسین کو بھی رضی اللہ، اچھا پھر سسٹم بڑا عجیب ہے، بات اسمبلی میں ہوتی ہے اور جناب سوشل میڈیا پہ تائیدی بیان پہلے شروع ہو جاتا۔ یہ پنجاب اسمبلی والی جب قرارداد پیش کی گئی تھی نا، اگلے دن جناب چھوٹے چھوٹے 1-2 کلپ آ گئے کہ جی بالکل صحیح بات ہے جی، امام حسین کو رضی اللہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ارجع الی ربک راضیا مرضیہ، کیونکہ اللہ حسین سے راضی ہے، تو جب اللہ حسین سے راضی ہے تو پھر رضی اللہ تو کہنا چاہیے۔ میں نے کربلا گامے شاہ میں اگلے دن خطاب میں کہا تھا، میں نے کہا اگر اللہ حسین سے راضی ہے اور رضی اللہ لکھنا چاہیے پھر حضرت آدم سے اللہ ناراض ہے؟ آپ سارے دھیان ہی نہیں دے رہے گا، اور یہ 1,24,000 نبیوں سے اللہ ناراض ہے؟ جب ایک نبی سے راضی ہے، نبیوں کو رضی اللہ پہلے لکھو، حسین کے بارے میں ہم بھی سوچتے ہیں۔ آپ کا جو چیز چاہتا ہے جناب آپ مارکیٹ میں نکل آتے ہو، اور پھر دیکھیں کلین شیو اسپیکر، اور ہمیں دین سکھا رہے ہیں یار۔ میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا چودھری صاحب آپ کا بیٹا، یہ اس زمانے میں ان کے بیٹے نام آپ کے لئے مونس ہے، وہ خان صاحب کی کابینہ میں وفاقی وزیر تھے، میں نے کہا جی آپ کا بیٹا کلین شیو بھی ہے ماڈرن بھی ہے، اور ماڈرن بچے دانتوں شاتوں کے چکر سے نکل جاتے، لیکن آپ کا بیٹا پیرس میں بھی بیٹھ کے اگر مونس الہی لکھے نا تو پہلے CH ڈالتا ہے۔ میں کوئی لبنانی میں باتیں کر رہا مطلب پہلے CH کا مطلب کیا کہ چوتھری مونس الہی، اب تھا پنجاب میری جان کھائے گا کیونکہ مدرسہ لائف چلتی، اور یار رضوی صاحب آپ نے کیا بات کہی کہ جی وہ چودھری پرویز الہی کا بیٹا چودھری مونس الہی چودھری کیوں لکھتا ہے؟
جی ہمارا برادریوں والا صوبہ ہے، لہذا یہ کوئی اعتراض بنتا نہیں ہے. جب بیٹا چودھریوں کا ہے تو چودھری تو لکھے گا. آپ چپ رہیں گے، مجھے دکھ نہیں ہونا. وہ چودھریوں کے بیٹے تو چودھری ہوتے ہیں، اور صلی اللہ کے بیٹے. توجہ فرمائیں، میری بات کو دھیان دیں. آپ صاحبان محترم، بڑی جلدی بات مجھے کلوز کرنا ہے. منبر کوفہ پہ خطیب منبر سلوک مولا کائنات نے توحید کے بعد رسالت کا تذکرہ کیا. اور ایک اور بات بھی، میں اپنے سوبر مجمع میں بڑا یہاں پہ نورانی روحانی اجتماع ہوتا ہے اور سکون آتا ہے یہاں پہ بات کر کے. توحید پہ اتنے خطبے پیغمبروں نے نہیں دیے جتنے علی نے دیے. میری تائید کرو، پریشان نہیں ہونا. اس میں بھی کوئی حکمت یقیناً، بہت شکریہ، موجود تھی. پہلے گفتگو مولا کائنات توحید پہ کرتے ہیں. اچھا، رسالت پہ بات ابھی شروع ہی کی تھی. یا مسجد کوفہ کے صحن سے پبلک میں ایک بندہ اٹھ کے کھڑا اور اٹھ کے کہتے سرکار گزار دی فرماتا کہیں جی مجھے حضور کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی. امام فرماتا ہے کون سی حدیث؟ کہنے لگے جی وہ سرکار کی حدیث ہے حضور کی، کن تو نبی ہوں. میں جان بوجھ کے رکا ہوں تاکہ اگلے فقرے آپ بھی کہہ لیں. کن تو نبی و آدم. میں کیمروں کے سامنے رک کے آپ سے اس لیے حدیث سن رہا ہوں تاکہ مسلمانوں کو یقین آ جائے حدیثیں انہیں بھی آتی ہیں اور اہل حدیث بندے خاص بنے. اور یہ شاہدان گرامی قادر، میں اس حدیث کا ترجمہ نہ بھی کروں تو میرے سارے مجمع کو ترجمہ کروں. یہ تو میں جو کبھی کبھی مجلس میں یا لائیو سن رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ترجمہ کرنا پڑتا ہے، وگرنہ جو شیعہ قبر میں مر کے عربی سمجھتے ہیں وہ مجلس میں عربی نہیں سمجھتے. یہ پچھلے بھائیوں میں سے جو چپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا تمہارے علاقوں میں تلقین سرائکی میں پڑھی جاتی ہے؟ بلکہ میرا بیسیکلی تعلق گجرانوالہ سے ہے. بچوں کے تعلیمی سلسلے ہجرت کروا کے لاہور لے گئے. میرا علاقہ پیورلی اللہ والوں کا. کوئی بندہ دوسرے سے کہہ رہا تھا وہ کدی شیعہ مردہ دفن ہوتا دیکھی؟ اس نے کہا نہیں، اتفاق ہی نہیں ہو. اس نے کہا یہ شیعہ جو لوگ ہیں نا، یہ میت دفنانے پہ بڑا ٹائم لگتا. تیسرا کچھ سادہ مسلمان تھا، اس نے سادگی میں کہا تو یار شیعہ تو میت دفنانے پہ اتنا ٹائم لگاتے ہیں، انج لگتا ہے انہاں بخشایوں بغیر. اب دیکھیں یہ جو مرحلہ ہے نا تدفین کا، جسے بعد میں تلقین میت وہ سلسلہ آتا ہے. لیکن ہمارے اہل اسلام دوست بے شک گلیاں محلے ہمارے اکٹھے ہیں، معاشرتی زندگی ہماری اکٹھی ہے، کوئی مذہبوں کے ٹون علیحدہ نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی انہیں اس پروسیس کا وہ پتہ نہیں ہے. وہ جو دیکھتی ہیں نا اسی پہ تبصرہ کرتے ہیں. چوتھے نے کہا یار یہ تو نہ میت کو قبر میں اتار کے میت کو آرام نہیں کرنا. واقعی تھکا ہارا بھی سارا بندہ دنیا سے جاتا ہے اور یہ اسے آرام ہی نہیں کر لیتا. اس نے کہا کرتے کیا؟ دوسرے نے کہا کرنا کیا یار، ایک بندہ قبر میں اترتا ہے، وہ میت کو ہلاتا ہے، ایک باہر کتاب لے کے بیٹھا ہوتا ہے. دیکھو تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قبر میں اترنے والا میت کو جگاتا ہے، کتاب والا کچھ پڑھاتا.
کو بھی آپ ذرا اس انداز میں سن لیا کریں. وہ مسجد کو اب اہل اسلام دوستوں کے ذہنوں پہ یہ بھی بوجھ ہے کہ یار یہ کسی اور مسلک میں تو ہے نہیں. یہ کہتے ہیں ہم توحید کو مانتے ہیں, ہم رسالت کو مانتے ہیں, ختم نبوت کو مانتے ہیں, قرآن کے 30 ساری باتیں, نماز, روزہ, واجبات, ساری چیزیں یہ مانتے, لیکن کم وقت ہے اور مذہب نہیں کرتے. بھائی نہیں کرتے تو شروع کرو. میری بات میں سمجھ نہیں آتی تو پرائمری, مڈل, میٹرک اسکولوں تک کم از کم آپ خود فزیکلی جا کے دیکھ لیں. دینیات والے کمرے میں ایک رسول اللہ کی حدیث لکھی ہوتی ہے, یا آپ کے حدیث ذہنوں میں ہوگی یا ترجمہ ذہنوں میں ہوگا. حدیث کیا لکھتے ہیں؟ اطلبوا العلم, اور یہ واحد حدیث ہے جس میں سارے مسلکوں کا ایمان, اس میں بحث ہی نہیں ہے, اس میں اعتراض ہی نہیں کرتے. اطلبوا العلم, حضور فرماتے ہیں علم حاصل کرو من المہد الی اللحد, ماں کی گود سے لے کے قبر تک. اور ہم تلقین نہیں پڑھتے, حدیث پیغمبر پہ عمل ہو رہا. قلعہ احمد آباد ہے, میرا خیال ہے مجھے 15 منٹ 20 منٹ ہو گئے, میں حلفاً قسماً کہہ سکتا ہوں نعرہ حیدری تو لگ رہا ہے, سارے بندیاں یا علی آکھے, کچھ تو اس لیے نہیں کہتے کہ میرے نال والے جو آکھے بھائی اپنے حصے کا قرآن خود ختم کیا. جی بسم اللہ, آپ بیٹھے, آپ بیٹھے. اور اس میں قطعاً کسی میرے بھائی کے ذہن پہ یہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ ذاکر مولوی جان کھاتے ہیں جی, نعرے بلند آواز سے لگاؤ. یہ وہ اپنی مجلس کو ماحول پہ قطعاً خدا کی قسم, آپ چپ بھی رہے, ہم تو بات کر کے چلے جائیں, لیکن یہ احساس والی بات ہے. ڈھیر سارے بندے یا علی نہیں کہہ رہے. مجھے آپ نے پریشان کر دیا کہ جو بندہ اتنے بندوں میں یا علی نہیں کہہ رہا, اللہ جانے قبر کی تنہائی میں یا علی کیسے کہہ. آپ جی سر مہربانی سر, وقت میں زیادہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں. اس بندے نے جب کہا نا, علی فرماتے ہیں کون سی اجازت ہے میں بات کروں؟ اس نے کہا جی سرکار کا وہ فرمان ہے, حضور کی حدیث ہے, کنت نبی و آدم بین الماء. ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہے, لیکن جو کم کم آتے ہیں ان کے لیے کرنا پڑے گا. حضور نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی و پانی والے پروسیس میں. جب اس نے کہا, علی فرماتے ہیں ذرا دوبارہ کہو کون سی حدیث سمجھ میں نہیں آتی. اب مجھے نہیں پتا آج کے اس مجمع میں کون کتنا لطف لیتا ہے, نہیں تو میں تو لے ہی رہا ہوں, اللہ کرے آپ شامل ہو جائیں. جب اس بندے نے دوسری دفعہ کہا نا کہ جی مجھے حضور کی حدیث سمجھا دے, علی فرماتے ہیں کون سی, کہنے لگا کن تو نبی. ابھی اس نے کن تو نبی نہیں کہا تھا, منبر کوفہ سے علی نے کہا کن تو ولی. کیا کہنے, آپ چاہیے سر, آپ زندہ ہو سلامت رہے. جواب دیجئے گا, جواب دیجئے گا. مشترکہ جواب دینا, مشترکہ جواب دینا. ساتھی اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. جب علی نے کہا نا کن تو ولی, بیٹھے ہوئے نے کھلوتے تھے, گنٹے تھے, ہاتھ مار کے آکھیا اور پوچھ.
پہلے بڑے کی سمجھ نہیں آ رہی. اب یہ کہہ رہے علی فرماتے ہو اس میں پوچھنا کیا؟ اس نے کہا حضور جو ابھی آپ نے کہا ہے نا، ابھی جو کن تو جو آپ نے ابھی کہا ہے نا، میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ جو میں پوچھنے آیا تھا وہ بتا بھی صرف آپ ہی سکتے. تو علی فرماتے ہیں پوچھ لو بھائی. اس نے کہا جی پوچھنا صرف یہ ہے کہ جب تھا ہی کچھ نہیں. حضور فرماتے ہیں میں نبی تھا جب کچھ تھا ہی نہیں. حضور کہاں تھے؟ علی یہ بہار میں موجود ہے سر. آپ اپنی مرضی کے اپنے دینی دانشوروں سے اطمینان کی خاطر پوچھ سکتے. علی فرماتے سنو، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ پردے بنا، کچھ حجاب بنا. ان حجابوں میں حبیب کے نور کو رکھا. حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب حیبت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب کبریاء، حجاب منزلت، حجاب رفعت، حجاب سعادت، حجاب شفاعت. علی فرماتا کسی پردے میں نبی کے نور نے سبحان ربی جلالہ پڑھا، کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی میں سبحان الملک المنان پڑھا، کسی میں سبحان الکریم الاکرم، کسی میں سبحان العظیم الاعظم، کسی میں سبحان من جلیل الاشیاء فلا جزول کی تسبیح پڑھے. علی فرماتا ہے جب ان حجابوں میں نبی کے نور تسبیح پڑھ چکا، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس نور کے صدقے کچھ دریا بنا. ان دریاؤں میں اس نور کو اترنے کا کہا. سب سے پہلے نبی کا نور دریا علم میں اترا، علم کے بعد دریا علم میں اترا، علم کے بعد دریا زہد میں، زہد کے بعد دریا تقوی، تقوی کے بعد دریا خشیت، خشیت کے بعد دریا سیانت، سیانت کے بعد دریا مزید، مزید کے بعد دریا صبر، صبر کے بعد دریا رضا، رضا کے بعد دریا وفا، وفا کے بعد دریا حیا. حتیٰ کہ 20 دریاؤں سے جب نبی کا نور باہر آ گیا نا، اللہ کی آواز آئی تو ہی مخلوق افضل ہے، تو ہی مخلوق افضل ہے، تو ہی ختم الرسل ہے. اللہ خطاب دیتا رہا، ہمارا نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا رہا. جب اس نبی نے آخری سجدہ سے سر اٹھایا، اس نبی کے جسم اطہر سے 1,01,24,000 یہ پسینے کے قطرے گر گئے. اللہ نے حبیب کا پسینہ ضائع نہیں کیا، ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا. آدم صفی اللہ بنا، محمد کے پسینہ سے نوح نجی اللہ بنا، محمد کے پسینہ سے موسیٰ کلیم اللہ بنا، محمد کے پسینہ سے عیسیٰ روح اللہ بنا. میری اسلامی بھائیوں سے اپیل ہے، جو نبی ہمارے نبی کے پسینے سے بنے ان کا نام کیسے لیا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور تیرے بھی کیا کہنے جو محمد کے پسینے سے بنے انہیں علیہ السلام کہتے ہو، اور جو محمد کے خون سے بنے تو رضی اللہ کہتے. مجھے تو نہیں آئی، شاید آپ میری رہنمائی کر دیں کہ قومی اسمبلی والی قرارداد پہ دستخط صدر پاکستان نے نہیں کیے، جان بندے ہماری کھا رہے. بھائی میں قلعہ احمد آباد میں کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، میری اطلاع کے مطابق صدر پاکستان شیعہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس قرارداد کو بغیر دستخط کیے واپس یہ کہہ کے کیے کہ اگر میں دستخط کروں گا تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو جائے. حضرت صاحبان گرامی قدر آپ عجیب لگتے ہیں. آپ اس سے یہ سمجھتے ہیں، بلکہ پچھلے دنوں شاید آپ نے بھی دیکھا ہو ایک سوشل میڈیا پہ کلپ پہ کہ مولانا ایک دو کو شکلیں ایسی ہوتی ہیں اوپر سے بلڈ پریشر ہائی کر لیتے ہیں. فرما رہے تھے ہمیں پتہ ہے جن طاقتوں نے قانون پاس نہیں ہونے دی
وہ طاقت کو پتہ کیڑی تھی اصلی مسکی اور انہوں نے غصے میں جو بات کہی ہے نا وہ پتہ کیا کہا ہے اب وہ طاقتیں سن لیں اب گلیوں میں لڑائی ہو بھئی اگر آپ کو لڑائی کا اتنا شوق ہے تو آپ غزہ جانے کا انتظام فرمائیں یہاں ہر مسلمان کو جانا چاہیے یا علی آپ کے بھی کیا کہنے انٹرنیشنلی سطح پہ تو بین المذاہب فاصلے وہ بھی سنو میرے بعد پڑھیں گے جی میرے عزیز جناب علی عباس عسکری صاحب بس چند منٹ ہے جی گفتگو میں کلوز کر لیں جی اب گلیوں میں لڑائی ہو رہی ہے جی میں نے تب بھی کسی مجلس میں اگلے دن کہا تھا میں نے کہا قبلہ بڑا عجیب لگتا ہے مانتے صحابہ کو اور باتیں لڑائی کی کرتے اور صحابہ نے تو ہر قدم پہ لڑائیوں سے احتیاط کی تسی کنفرم دسیا جی میں کی وہ صحابہ کے بارے میں تو امن کے سبق دیے صحابہ نے تو درس دیے پیار کے محبت کے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس قانون سے کوئی پرابلم نہیں ہے بالکل میں کلیئر کی بات کر رہا ہوں یا آپ طلبہ و طالبات اور نئی نسل کے ذہن میں یہ جو آپ بٹھانا چاہ رہے ہیں نا کہ جی یہ چند لوگ ہیں اور یہ حضور کے صحابہ کی عزت نہیں کرتے اور میری طرف دیکھیں شیخ صاحب یہ صحابہ کو جی احترام نہیں دیتے یہ جی صحابہ کو مانتے نہیں ہیں میری بالکل تلخی والی بات نہیں گزارش میں صرف یہ کر رہا ہوں اگر ویسے تو صوبے کی اسمبلی والی قراردادیں قانون تب بنتی ہیں جب صوبے کا گورنر دستخط کرے آپ کی صوبائی والی قرارداد فائلوں میں ہی پڑی حسین بادشاہ آپ کے بھی کیا کہیں اس زمانے میں گورنر ہی اتنے بدل گئے دستخط یاد ہی نہ رہے اب صدر پاکستان نے سائن نہیں کی کیونکہ وہ ایک ٹائٹل ہے ترمیمی بل میں مشکل باتیں کرتا ہوں علی عباس اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں لگے تمہیں پھرتے لیکن کیا کریں یار ہم اپنے بچوں کو نہ بتائیں فضیلت کا کون سا پہلو ہے جو آپ کے ذہن میں ہے اور دکھ اس بات کا کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ یہ صحابہ کے بارے کا ایشو اٹھانے والوں میں کوئی بھی جینین سنی نہیں ہے یہ بتایا نہیں جا یہ بتایا نہیں جا ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ربیع الاول میں یا رسول اللہ کہتا ہوں مگر میں سنی تو کہتے ہی اسے ہے جو نوکر پنجتن کا ہو سنی تو کہا آپ مجھے چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا کیا آپ کے قلعہ احمد آباد یا آپ کے قرب و جوار کے جو پنڈ ہے کیا وہاں پہ شیعوں کی طرح اہل سنت کے گھروں میں 22 رجب کے کنڈے نہیں بنتے بلکہ 22 رجب جی ماشاءاللہ اب تائید فرما کے قلعے میں بھی بنتے بلکہ 22 رجب کو تو بعض گلیوں میں پتہ نہیں چلتا شیعہ گھر کون سا اور سنی گھر کون سا لیکن ہمیں 8-7 سال ہی ہوئے سوشل میڈیا پہ رجب کا چاند نکلتا ہے ساتھ ہی شروع ہو جاتے ہیں رجب کا چاند ہو گیا ہے کنڈے نہ کھانا نہ پکانا یہ شیعہ کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں اور جب ہم نے اس کے جینے کی خوشی نہیں کی وہ کہاں ہے آپ میری بات کا توجہ ان میں حقیقت پیش کر رہا ہوں میں ممبر سے کہہ رہا ہوں ہمیں صحابہ کے بعد سے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم اس ملک کے امن سے نہ کھیلا جائے
بات کر کے میں بات کلوز کر دیتا ہوں. تحریک پاکستان میں جو آپ میں سے بزرگ جو آپ کے اللہ بزرگوں کے سائے اہل خانہ کے بچوں کے سروں پہ قائم فرما, اگر کوئی بزرگ جس کو 47 کی تحریک کا پتہ ہو ان سے پوچھنا, وگرنہ اگر بزرگ نہ بتائیں تو نیٹ پہ مولانا گوگل جو بیٹھے ہیں وہاں لکھے نا تحریک پاکستان, آپ کو پتہ چلے گا کچھ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے بانی پاکستان کو قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا. میں قلعہ احمد آباد میں بات کا اگر پتہ نہیں اب کہاں تک اس چیز کا, قائد اعظم کو کافروں نے نہیں کہا تھا. بچوں یہ باتیں ذہن میں رکھا کریں, بانی پاکستان کو کافر سادہ مسلمانوں نے بھی نہیں کہا تھا. سادہ مسلمانوں انہیں سوال نہیں لیا تو کس نے کہا تھا؟ شرعی گیٹ اپ دینی گیٹ اپ والے جن کے بڑوں نے کہا تھا نا محمد علی کافر. میرے خیال ہے میں نے کسی مجلس میں یہ بات کہی, میں نے کہا ہے اپنے ابے دادیوں کو تم نے کیا سمجھانا تھا, انہیں ہی خوف خدا آ جاتا جب کہہ رہے تھے محمد علی کافر ہے, نام کی شرم ہی کر لیتے. لیکن قلعہ والوں قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے والوں کے بچے ہی یاد, کبھی مسودے فائلوں کے لے کے اسمبلی کی راہداریوں میں نظر آتے ہیں, کبھی سینٹ کی راہداریوں, اور سینٹ کے چیئرمین سے پتہ کیا کہتے ہیں, یہ قانون بن کے رہے, ملک ہمارا ہے, یہاں وہی قانون چلیں گے جو ہم چاہیں گے. اور تیرے ابے نے ملک بنانے والے کو کافر کہا, تو کہہ رہے ملک ہمارا ہے. ان کا پرانا مزاج ہے, یہ وارثوں کو کافر کہتے ہیں, ورثے پہ قبضہ رکھ. اللہ کرے آپ ان تاریخی پہ دھیان دینا. مہربانی سر, مجھے وقت تمام ہو گیا. مجھے یاد ہے میں اس زمانے میں صوبائی امن کمیٹی پنجاب امن کمیٹی کا رکن تھا, ایز اے ممبر میں بیٹھتا تھا. شروعات تھی میری مجالس کی, لیکن آپ کی نمائندگی کا صرف میرے نام نکلا. باقی مذہبوں کے بھی علماء میں کو مولوی لگتا تو تھا نہیں, کیونکہ مولوی تو ہمارے ملک میں علی عباس اسے سمجھتے ہیں جڑا کرسی چ پورا نہ. تو جب میٹنگ جاری تھی نا تو میرے ساتھ والی چیئر پہ مولانا پورے بیٹھے, تو مہمانوں کے آگے نام وہ تختیوں پہ چھوٹے چھوٹے لکھے ہوتے, ان کا میٹنگ کی طرف دھیان نہیں تھا, میرا نام پڑے جا رہا, کبھی زور سے کبھی آئے سید ریاض حسین رضوی. میٹنگ وہ بریک شریک ہوئی تو مجھ سے کہتے ہیں جی آپ شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی الحمدللہ. کہنے لگے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی. میں نے جی فرمائیں. اب ذرا ان کا لہجہ اور ان کی چالاکی طرح دیکھی. فرمان لگے چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. چائے کی بریک ہے, بحث کا مطلب دیکھیں, مطلب بحث بھی نہیں کر, چائے کی بریک ہے, چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. یہ ابو طالب کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ میں نے اسی طرح کا میں نے کہا چائے کی بریک ہے, بحث کا وقت نہیں. یہ رسول اللہ کے نکاح کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ سارے بندوں تک میری آواز نہیں پہنچی. مجھے علی عباسی یاد ہے, جون کا بھائی مہینہ تھا. یار تو انو تے جون دی گرمی دا ذرا بھی پتہ نہیں, سارے جرمنی اور جون کا مہینہ گرمی زوروں پہ. لیکن جو حکومتوں کی وہ میٹنگ والے حال ہوتے ہیں نا, وہ یخ ہوتے ہیں, ٹھنڈا ٹھار ماحول. جب میں نے کہا نا رسول اللہ کی نگاہ ان کے ماتھے پہ مت بلڈ پریشر آئی,
اور جب گھر پہ چلائیے تو پھر پتہ نہیں چلتا بندہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں پتہ کیا کہہ رہے تھے. ایک تو شیعوں نے جان کھا لی, رسول اللہ کا نکاح, ہمارے حضور کی کئی شادیاں ہیں, پتہ نہیں تم کس نکاح کی بات کر رہے ہو, تم کس شادی کی بات کر رہے ہو. میں نے کہا قبلہ میں ولیمے والی شادی کی بات کر رہا ہوں. یار آپ کا کب نہ گیا. کلمہ نبی کا پڑھا گیا اور گھر ابو طالب کا خرچ ہو گیا. بیٹیاں بازاروں میں اس ابو طالب کی آگے. رات کا ٹائم ہے, تبرکن, کیونکہ بادشاہ کے چہلم کی نسبت سے یہ دن رات کی عزاداری آپ کا پاتے ہیں. یہ بسکل اکثر میں پھر کہہ دیتا ہوں, دین اللہ کا بچ گیا, کلمہ حضور کا پڑھا گیا اور بیٹیاں بازاروں میں ابو طالب کی. کچھ لمحے دعاؤں کی قبولیت کی. میں آپ کے لیے بھی دعا مانگ رہا ہوں, پردے میں اپنی جو میری بیٹیاں بہنیں, مالک ہم میں سے کسی کو موت نہ دینا جب تک بی بی زینب کی تحلیز کر سنا. آمین کہا کرو, آمین کہا کرو. کچھ ٹائم ہوتے ہیں قبولیت دعا کے, اور پھر زیارتوں کا تعلق پیسے سے نہیں بلانے سے ہے. 9 سال ظاہر چہرے بیٹھے میں 9 سال جنگ رہی سیدہ کے ملک میں, شام میں. ہم کسے بتائیں, 32 اسلامی ملکوں کے دہشت گرد مسلمان دہشت گرد 9 سال میزائلوں سے لڑے ہیں علی کی بیٹی کی قبر کے ساتھ. پیسہ خرچنے والی سعودیہ نے ان سالوں میں حد کر دی. داعش کو اسلحہ بھی دیا. پروگرام تھا سعودیہ کا کہ جیسے بقیہ والی بی بی کا روزہ گرایا تھا ویسے شام والی کا روزہ بھی گرانا ہے. ایک سیدہ دادار کی بات قیامت تک بھاری رہے گی. اس نے چیخ مار کے کہا تھا بقیہ والی بی بی کا روزہ شاید اس لیے گر گیا تھا کہ اس بی بی کا بھائی کوئی نہیں تھا, اور شام والی کے تو 18 بھائی ہے اور اس کا غازی جیسا چلنا ہے. سیدہ تیرا قرلانہ قبول کر لے. حسین کی بات تمہیں ذاتی غموں میں کبھی نہ رونے. کسے بتائیں, کسے سنائیں. آج بندے کہتے ہیں جی ان کے رونے کی سمجھ نہیں آتی. اس علاقے کا بڑا معروف واقعہ ہے. یہ میرپور کے علاقے کا ایک بچہ یورپ کے کسی ملک میں محنت مزدوری کے لیے, غریب گھر کا بچہ, تقدیر آ گئی, اس کی ڈیتھ وہیں پہ ہو گئی. پاکستانی بچوں نے اس کے گھر فون کیا کہ آپ اجازت دے دیں, صدمہ تو بہت بڑا ہے, ڈیڈ باڈی پہ خرچ بھی آئے گا, آپ غریب لوگ ہیں, ہم یہیں پہ دفنا دیں. اس کے باپ نے رو کے کہا تھا تیرا 3 مرلے کا گھر ہے, میں وہ بیچ رہا ہوں, لیکن میں بیٹے کو اپنے قبرستان میں دفناؤں. اور مسلمانوں ہم کسے بتائیں, اور تو بیٹے پردیس میں دفن نہیں ہونے دیتا. ہمیں علی کی کوئی بیٹی دکھاؤ جو بیٹے قبرستان میں دفن ہوئی. آباد رہو یار, آباد رہو. کہاں مدینہ, کہاں شام. بس یہ حصہ ہو گیا میرا, یہی پہ روک رہو. صرف ایک سلام کروں گا ان شہیدوں کو جو
اس جنگ میں مسافرہ بی بی کی قبر کے پہرے پہ مارے. شیخ صاحب شاید ہم لوگ اکٹھے تھے, مجھے یاد آ رہا, سیکورٹی کی وجہ سے وہ مین گیٹ بند تھے, پچھلی گلی سے, اس گلی میں شہیدوں کی تصویریں جو بی بی کی قبر کے پہرے پہ مارے گئے. لبنان کے ماتمی, ایران کے ماتمی, کویت کے ماتمی, بیروت کے, لبنان کے ماتمی, خود پاکستان کے ماتمی, عراق کے ماتمی, ان میں تصویر تھی شہیدوں میں 11-12 سال کے بچے. ہمارے سالات تھے منظور جعفری, اللہ انہیں صحت والی زندگی دے. میں ان سے کہا مجھے پتہ کروا کے دیں یہ کم سے بچے شہیدوں میں کیسے آ گئے. انہوں نے وہاں سے معلوم کر کے ہمیں بتایا تھا کہ یہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے, یہ سید قبیلے سے عراق سے آیا تھا اور باقی لوگ پہرا دیتے تھے 9 گھنٹے. یہ جب سے آیا تھا یہ بچہ رات بھی نہیں سوتا, رات بھی سیدہ کی قبر کے پہرے پہ, دن بھی سیدہ کے پہرے پہ. سنو گے بس, میں نے مجلس تمام کر دی. جب اس بچے کے سینے پہ فائر لگا نا اور یہ شہید ہو کے گرا, اس بچے کی جیب سے ایک چیٹ نکلی, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ میں سید ہوں, عراق چھوڑ کے میں شام بی بی کی قبر پہ مرنے اس لیے آ گیا ہوں, میں اپنی بی بی کو دوبارہ قید نہیں دیکھ سکتا. ہائے علی کی بیٹی تحری غربت,